لوگوں کا جنہوں نے تجھے علم کی خیرات سے روشنائی عطا فرمائی، آگاہی عطا فرمائی اور تمہاری لوگ پلک کو سنوار کر کے تمہیں بڑا کیا۔ فرمایا یہ سارے مواخات کی شکلیں ہیں جو آپس میں تم احسان مندی کے درجے میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، اور فرمایا ان کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی تمہاری بقا۔ پھر رمضان المبارک کے اندر فرمایا اخوت کے متعلق سوچنے کی بات کہی تو فرمایا اخوت یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی مشکلات کو سامنے رکھ کر کے اپنے پاس جو آسانیاں ہوں ان پر سجدہ شکر بجا، اپنے پاس جو سجدہ، اس کی مثال ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتی، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے حصول علم کے لیے گھر سے روانہ کیا، مال پیسے جو کچھ تھے مجھے دے دی، سفر لمبا تھا، سفر لمبا تھا، اور مرکز میں نے جہاں پہنچنا تھا تو وہ دمشق کی جامع مسجد تھی، بڑا لمبا سفر تھا، کئی دن گزر گئے اور پتھریلا سفر تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتا 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 جو میرے پاؤں میں جوتا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، گھس کے ختم ہو گیا، پاؤں پتھرے نوکیلے پتھروں سے زخمی ہو گئے، اور جو راشن دیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، راشن جو دیا تھا وہ بھی۔ جس دن دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز ادا کی، نمازی چلے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور شکوہ بجا لائے اور عرض کی کہ مولا میں نے سنا تھا کہ حصول علم کے لیے جو لوگ گھر سے نکلتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ سرکار کا فرمان ہے کہ حصول علم کے لیے طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے جو ہیں پر بچھاتے ہیں۔ یہاں حصول علم دین اور دنیا کی فرق نہیں کیا، دنیا کا ہو دین کا ہو، شرط اور بنیاد کیا ہے؟ اس علم سے دوسروں کا نفع ہونا، یہ بنیاد ہے، اس علم سے دوسروں کا نفع۔ اسی لیے جو ٹیچر استاد ہے نا، اس کو اصول آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اگر استاد نے علم اس نیت سے حاصل کیا ہے کہ میں علم حاصل کر کے اس کے بعد اس سے پیسے اور نوٹ کماؤں گا، اور آج معاشرے کی تباہی کی بنیادی وجہ استاد نے اپنا علم بیچا ہے، استاد نے اپنا علم بیچا ہے۔ آج استاد کی قدر ختم ہوئی ہے تو استاد کے علم بیچنے کی وجہ سے۔ طالب علم اور استاد کے درمیان جو رشتہ محبت تھا استاد اور شاگرد کا، وہ ختم ہوا ہے، اس کی ستیہ ناش ہوئی ہے، تو علم بیچا ہے استاد نے، علم بیچا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر علم اس نیت سے حاصل کیا ہے، علم اس نیت سے اگر حاصل کیا ہے کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دنیا کے اندر ہی اپنے لیے ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ مگر دوسری طرف بھی ایک فرمایا، دوسری طرف کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ روزگار تو ملے گا ہی ملے گا، انڈرسٹوڈ ہے کہ جو کام کرنا ہے اس سے رزق اللہ پاک نے دینا ہے، مگر میں اس علم کو دوسروں تک پہنچا کر کے ان کو کامل انسان بنانے کی کوشش کروں گا اور ان کی اصلاح اور تربیت کروں گا، تو اس کے لیے آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا اجر سننے کے لیے یہ بات تھوڑی میں اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ صرف یہ بات اس استاد کے لیے نہیں کہی، اس ٹیکنیکل انجینئر کے لیے بھی کہی، اس فن کے ماہر علم رکھنے والے شخص کے لیے بھی کہی جو ٹیکنیکل ماہر ہے، ٹیکنیکل استاد ہے، موٹر مکینک ہے، دکان موٹر سائیکل کا مکینک ہے، گاڑی کا مکینک ہے، اگر اس نے علم اس فن کو ہنر کو اس لیے سیکھا کہ میں اس سے اپنا روزگار بھی کماؤں گا رزق حلال، مگر اس فن سے اس ہنر سے ان غریب لوگوں کے بچوں کو فن سکھا کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں گا، تو فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استاد اور اس ٹیچر اور اس ہنر رکھنے والے استاد اور مکینیکل کے لیے آقا نے فرمایا کہ اگر اس نے یہ نیت رکھی کہ دوسروں کا بھلا ہوگا، دوسروں کے روزگار کے دروازے کھلیں گے، دوسروں کو میں یہ فن سکھاؤں گا، دوسروں کو میں یہ علم سکھاؤں گا، تو فرمایا کہ مواخات کی بنیاد ہے، قیامت کے دن وہ شخص
میرے ساتھ جنت میں اس طرح اکٹھا ہوگا جیسے یہ انگلیاں دو آپس میں ملی۔ یہ معمولی اجر نہیں ہے، یہ معمولی انعام نہیں ہے کہ گھر بیٹھے مل جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ اس معاشرے کی اصلاح اور تباہی کے اندر جو کردار مکینیکل فیلڈ نے اور استاد نے ادا کیا ہے، اس کے ذمہ داری کا انہیں حساب دینا ہوگا۔ استاد نے ایک ایک لفظ بیچا ہے، ایک ایک لفظ بیچا ہے، ایک ایک لفظ بیچا ہے۔ اب استاد، اب امتحانات ہو رہے ہیں، اب استاد کلاسوں کے استاد انچارج جو کیا ہیں ان کے پیرنٹس سے رابطے کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کی حاضریاں اتنی کم ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کم ہے، لہٰذا ہم سے رابطہ کرو، اگلا سال بھی آپ نے گزارنا ہے، لہٰذا آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ یہ کالیں کس لیے جاتی، کون کرتا ہے؟ اگر یہ استاد کا اور ٹیچر کا یہ حال ہے تو معاشرے کا رونا ہم کس لیے روتے ہیں؟ حکمرانوں کی روتے کیوں روتے ہیں؟ معاشرے قوم کو تباہ کرنے کے لیے تو ہم نے کردار ادا کیا۔ گورنمنٹ اسکولوں کا، پرائیویٹ اسکولوں کا، کالجز کا، وہ کیا ہے؟ استاد رابطے کرتے ہیں پیرنٹس سے، جلد از جلد ملے، امتحانوں سے، پیپروں سے پہلے ملے تاکہ اگلا معاملہ سیدھا کیا۔ سو دوستان محترم، یہ جو فضا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا شکوہ کی مولا میں نے سنا ہے کہ تیرے حصول علم کے لیے جو گھر سے نکلتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے پار بچھاتے، مولا میرے تو پاؤں زخمی ہو گئے، جوتی گھس گئی، ٹوٹ گئی، زخمی ہو گئے، وہ تیرے فرشتوں کے پار کدھر ہے؟ میں نے سنا تھا وہ پار مجھے نہیں ملے۔ تو مولا یہ کیا ہے؟ تیرے دین کے لیے گھر سے نکلا ہوں تو میرے ساتھ یہ اثر ہے، راشن ختم ہو گیا، جوتا ٹوٹ گیا، کوئی حال بال پوچھنے والا نہیں۔ تو نے کہا تھا پر فرشتے بچھاتے ہیں، یہاں تو پر چھوڑ کے پتہ نہیں اور بھی کچھ نہیں ہے۔ جب یہ شکوہ کر کے باہر نکلے، بڑی توجہ طلب بات ہے، شکوہ کر کے جب باہر نکلے تو دمشق کی جامع مسجد کے صدر دروازے پر ایک شخص بھیک مانگ رہا، ایک شخص بھیک مانگ رہا، اور جب اس کو بھیک دینے کے لیے پیسے نکالنے کے لگے تو پیسے تو ہیں نہیں، جب اس کی طرف غور کیا تو اس کے سرے سے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، اس کے سرے سے دونوں پاؤں ہی، جب دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں اسی لمحے واپس پلٹ گئے اسی کونے کے اندر جہاں شکوہ کیا تھا، سجدہ ریز ہو کر عرض کیا مولا میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے، تیری ذات کا شکر ہے، اس کے تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہے، کم از کم میرے پاؤں تو ہیں، جوتا بھی مل جائے گا۔